السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا الہی اور قضاء الہی میں فرق۔ رضا الہی اور قضاء الہی میں فرق۔ بعض لوگ میت کا اعلان کرتے وقت کہتے ہیں فلاں شخص رضا الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ فلاں شخص قضاء الہی سے فوت ہو گیا ہے، اس لیے کہ قضاء اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ قضاء کا معنی تقدیر الہی، نوشتہ تقدیر، فیصلہ، اتفاق یا حادثہ، جبکہ رضا کا معنی مرضی، خوشنودی اور خوشی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کو قضاء کہتے ہیں، اور جب کسی کام کی وجہ سے راضی ہو جائے تو تب اس وقت اس بندے پر رضا الہی کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک اور مقام پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ مزید فرمایا ترجمہ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ یہ رہا قرآن مجید میں رضا کا استعمال۔ جہاں تک قضاء کا تعلق ہے تو وہ متعدد آیات میں رب کریم نے لفظ قضاء کو استعمال فرمایا ہے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ لفظ قضاء کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور فرمایا ترجمہ، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ سورہ مومن آیت 20۔ مزید فرمایا ترجمہ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا۔ سورہ سبا آیت 24۔ ان تمام آیت بیانات سے یہ رضا اور قضاء کا معنی کھل کر سامنے آ گیا۔ قضاء سے اللہ تعالیٰ کی مرضی، رضامندی اور خوشنودی مراد ہے، جبکہ قضاء سے تقدیر، فیصلہ اور موت مراد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موت کو لفظ قضاء سے یاد فرمایا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ موت کو رضا الہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں رضا الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ موت رضا الہی سے نہیں، قضاء الہی سے واقع ہوتی ہے۔ رضا اور قضاء میں بڑا فرق ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ رضا اور قضاء میں کیا فرق ہے۔ تو لہٰذا آئندہ جب بھی آپ اپنے عزیز و قریب کا مساجد یا کہیں پہ بھی اعلان کروائیں تو خاص خیال رکھیں کہ رضا نہیں، قضاء الہی کا استعمال کرنا ہے۔